میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جس مبارک مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، جس کی آج 2 تاریخ ہے، اس مبارک مہینے کی فضیلت و برتری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے۔ اس کے مہینے کی یہ دور آتے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، 9 دن اور 10 راتیں جو اس کی ہیں، اس کا ہر دن رمضان المبارک کے دن جیسا ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے جیسی۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی اور مہینہ ہے مقدس اور مقبولیت کا، کوئی اور دن اگر ہے پورے سال میں، ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور کیوں نہ ہوتی میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اس مہینے کے چند ایام میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے خاندان نے، یعنی ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے ایسے کارنامے اللہ کے خاطر اللہ کے حکم پر انجام دیے ہیں کہ اب قیامت تک کے کوئی دوسرا شخص نہیں پیش کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو تم لوگ اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے آزمایا۔ آزمانے والا اللہ ہو اور آزمائش میں پڑنے والا بندہ ہو، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اب کے ہم اور آپ جیسے اور صبح قیامت تک کے اب کوئی ذات ایسی نہیں آئے گی کہ اللہ کی آزمائش ایک کے بعد دیگرے آئے اور وہ اس پر صبر و تحمل کے ساتھ میں کام لے۔ آج آدمی کے اوپر ذرا سے حالات پڑتے ہیں، ایک کے بعد دوسری بیماری، دوسرے کے بعد تیسری بیماری، تیسرے کے بعد چوتھا آدمی بیمار ہوا، گھر میں کچھ حالات پڑ گئے یا کاروبار پر کچھ فرق پڑ گیا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے عالم کے پاس میں اور کتنے باباؤں کے پاس میں چکر لگانے پڑ جاتے ہیں، ایمان اتنا کمزور ہو گئے۔ شادی کر کے آئے، ابھی 2 سال ہوئے بہو کو آئے ہوئے، کوئی اولاد گھر میں نہیں ہوئی، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کا سہارا، اور نہ جانے کہاں اللہ نہ چاہے، اللہ نہ کرے کہ یہ جو پیشانی پروردگار عالم کے سامنے جھکنے والی ہے، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کے لیے دیا تھا، نہ جانے کس کے سامنے کیسے کھولنے پر مجبور ہو جاتی۔ اور ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے گھر میں پیدا کیا، پہلی آزمائش، باپ کافر بیٹا نبی، باپ کافر بیٹا نبی۔ وقت آیا ماں باپ کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے، جوان ہوئے، نمرود بادشاہ سے ٹکراؤ ہوا، نمرود بادشاہ نے ہار نہیں مانی اپنی، سراسر غلطی پر ہونے کے باوجود، کہتے ہیں نا کہ جب آدمی سے کچھ نہیں بنتا ہے تو وہ ویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ادھر جو کہ بچپن سے جوانی تک کے تکلیفوں میں گزری تھی، اللہ کے مرضیات پر گزری تھی، تکلیفوں میں گزر رہی تھی، ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ڈٹے رہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت کے بیان کرتے رہے، اور لوگ حالات پر حالات پڑھتے رہے، لوگوں کی طرف سے حالات پر حالات پڑھتے رہے۔ آخر وہ دن آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی نوبت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، ابراہیم علیہ
یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، فرشتے جا جا کر اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ مجھے حکم دے تو میں جا کر کے اس آگ کو لے جا کر سمندر میں ڈبا دیتا ہوں، اس پوری آگ کو اٹھا کے سمندر میں ڈبا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ، چلے جاؤ میرے نبی کے پاس۔ ہوا کا فرشتہ گیا، بارش کا فرشتہ گیا، اللہ آپ مجھے اجازت دے دے تو اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں، میں اب بھی پانی برسا کر سیکنڈوں میں اس کو ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کے اللہ آپ مجھے اجازت دے دے میں ابھی جا کر ان سب کی بٹن دبا دیتا ہوں۔ سارے فرشتے آئے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں، سامنے دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لکڑی پر جو کئی میل دوری سے جو ہے جایا نہیں جا سکتا تھا، آگ کے پاس میں ایک لکڑی پر باندھ کر کے اور ان کو اس آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے تاکہ تکلیف زیادہ ہو۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم مجھے اجازت دو میں ابھی پانی برسا کر آگ ٹھنڈے کر دیتا ہوں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم مجھے اجازت دو میں ابھی یہ آگ کو اڑا کر سمندر میں لے جا کے ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ اسرائیل آئے، آپ اجازت دو میں نمرود کا بٹن دبا دیتا ہوں، پھر اس کی روح ہی قبض کر لیتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا میرے بھائی بزرگوں دوستوں؟ ایسے برے وقت میں اگر ہم کو کوئی دو جملے تسلی کے اگر بول دے، ہم زندگی بھر تک اس کا احسان نہیں بھولتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم لوگ خود آئے ہو یا کسی کے بھیجے ہوئے ہو؟ تم خود آئے ہو ہماری مدد کرنے کے لیے یا کسی کے بھیجے ہوئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا ہم تو اللہ سے پوچھ کر کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جلیل مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ بولے اللہ بے شک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فرشتے سے کہ اسرائیل نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ ہوا کے فرشتے تمہاری ضرورت ہے، نہ میکائیل تمہاری ضرورت ہے، تم سب ہٹ جاؤ، آج خلیل جانے یا پھر اس کا جلیل جانے، آج خلیل جانے یا پھر اس کا جلیل جانے، اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے مدد کے لیے آ رہے اور ان کی مدد کو ابراہیم علیہ السلام ٹھکرا رہے۔ اس حالات سے بھی آگے چلے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، صحیح لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی عمر 80 سال کو پہنچ گئی، آپ کی عمر 80 سال کو پہنچ گئی اور 80 سال کی عمر تک کے آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ماں باپ کا گھر تو چھوڑ کر آ گئے تھے، زمانہ دشمن تھا، میاں بیوی دونوں رہتے تھے۔ آج 80 سال کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دیا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ اے اللہ اگر تو میرے حق میں بہتر جانتا ہے، تو میرے حق میں بہتر جانتا ہے، مجھے بڑھاپے کا ایک سہارا دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد دیا جس کا نام انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام، جس کو جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد 80 سال کی عمر میں ہوئی، امتحان آ گیا۔ 80 سال کی عمر میں اولاد تو پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کر دیا، ابراہیم دیکھنا نہیں دیکھیں گے میرے مولا، نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھا۔ جب 2 مہینے 3 مہینے کے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ہو گئے، اللہ نے اجازت دیا اب تم اپنے بچے کو دیکھو۔ اب بچے کے ساتھ میں رہنے لگے۔ جب بچہ 6 مہینے کا ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام جب 6 مہینے کے ہو گئے، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جب بچے سے لگاؤ پڑ گیا، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ منہ لگنے لگ جاتا ہے، لوگ اس کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، گودی میں لے کر گھماتے ہیں۔ جب یہ سب ابراہیم علیہ السلام بچے کے ساتھ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آ پہنچا کہ دیکھیں ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت گھر کر رہی ہے، میری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ گھر کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں 5 سال 10 سال کے بعد اگر اولاد پیدا ہو تو خاندان کے اندر اتنی خوشیاں ہوتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کیا کہا جاتا ہے 3 بیٹیوں پر ایک بیٹا ہوا ہے، 4 بیٹیوں پر ایک بیٹا ہوا ہے، بہت لاڑکا ہے۔ یہاں 80 سال کے بعد ایک لوتا اولاد ہے، ایک لوتا بیٹا ہوا ہے۔ محبت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھ رہے فرشتوں سے کہہ رہے دیکھیں کہ ابراہیم کے دل میں میری محبت کا ذرا بھی فرق تو نہیں پڑا، دوسری محبت اگر اولاد ہوئی تو اس کی محبت کا اثر تو نہیں پڑ گیا۔ ابراہیم اپنے بیوی اور بچوں کو لے جا کر کہیں ایسی جگہ پر چھوڑاؤ، کہیں ایسی جگہ پر چھوڑاؤ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ سایہ ہو، جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ سایہ ہو۔ 6 مہینے کے بچے کو ابراہیم علیہ السلام گھر گئے اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سے کہا اپنا سامان جلدی سے تیار کر لو، بیٹے کو تیار کر لو، اپنے کو کہیں جانا۔ سیدہ ہاجرہ نے بچے کو لیا اور اونٹنی پر سوار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیکٹ کھجور کا لیا اور ایک مشکیزہ، جس کو ہمارے آپ کی زبان میں یہ گرمی کی دنوں میں دیکھا ہوگا چھاگل کہتے ہیں نا، ٹرک وغیرہ والے رکھتے ہیں اپنے پانی بھر کے رکھتے ہیں جس میں پانی رہے، ایک مشکیزہ پانی کا لیا اور ایک پیکٹ کھجور کی لیا۔ یہ سامان لے کر کے اونٹنی پر بٹھا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ چلتے کئی دن کے سفر کے بعد میں ایک بہت بڑی پہاڑی آئی، لیکن اس کے اوپر کچھ جھاڑ پیڑ پودے بھی تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہاں ٹھہرا دو ان کو، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا نہیں، اور چلتے رہو۔ اس پہاڑی کو پار کر کے پھر ایک نیچے بہت لمبی کھائی تھی، بہت گہری کھائی تھی، اس کھائی میں پہنچ گئے۔ جہاں نہ سایہ، نہ درند، نہ پرند، انسان کو چھوڑو وہاں چرنے والے جانور پرندے بھی وہاں نہیں پہنچتے تھے، اس کھائی کے اندر پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنی اونٹنی کو بٹھا دو اور ان کو یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بتایا بھی نہیں بیوی بچوں کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھائی اور اپنی بیوی اور بچے کو اتارا اور ایک پیکٹ کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا ان کے حوالے کیا اور آپ اپنی اونٹنی کو لے کر واپس ہو پڑے۔ اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ ہمارے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس کے اوپر بیتی ہوگی وہ جانتا ہوگا یہ کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی کو پلٹ کر چلنے لگے اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے بیوی جو آپ کی تھی وہ دوڑ کر کے اور آپ کی اونٹنی کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ یہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ یہاں مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کا بھی حکم نہیں ہے، نہیں بولے۔ ابراہیم علیہ السلام چل رہے، سیدہ ہاجرہ پیچھے آ رہی ہیں اور پھر آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ کا کرتا پکڑ لیا اور کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے مجھے اس ویرانے کے اندر چھوڑنے کے لیے؟ کیا اللہ کا حکم ہے مجھے اس ویرانے کے اندر چھوڑنے کے لیے؟ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے منڈی اشارے سے ہلائی، جس کا اشارہ تھا کہ ہاں منڈی گئی۔ سیدہ ہاجرہ نے فوراً دامن چھوڑ دیا۔ پھر تو آپ جائیے میرے سرتاج، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، پھر تو آپ جائیے میرے سرتاج، جس پروردگار نے تمہاری حفاظت آگ کے اندر کی تھی وہ پروردگار ہاجرہ کی حفاظت اس ویرانے کے اندر ضرور ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ تھی نبی کی تربیت، یہ تھی پیغمبر کی تربیت، پیغمبر کی بیوی کی تربیت۔ اس ویرانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، جیسا جہاں سے بیوی اور بچے جب دونوں نظر نہیں آتے ہیں اب پلٹ کر کے منڈی پھیرتے ہیں، دیکھتے جہاں دونوں نظر نہیں آتے بس وہیں پر ابراہیم علیہ السلام اونٹنی کو بٹھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تیرے حکم سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے جو چاہا، تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے ان کو میں یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پروردگار میں ان کو چھوڑ کر کے تو جا رہا ہوں، ان کی طرف اے اللہ تو لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما دے، لوگوں کو قلوب کو متوجہ فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ ایک پیکٹ کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، ماں کو کوئی ایک گھونٹ نہ پانی ملتا ہے اور نہ کوئی چیز چکھنے کو ملتی ہے، کئی فاقے ہو گئے، جہاں سایہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے،
جہاں کوئی جھاڑ کا کسی چیز کا کوئی سایہ بھی نصیب نہیں ہو رہا، اور پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں کیسی پیاس لگی ہوگی، کیسی پیاس لگی ہوگی سیدہ ہاجرہ کو۔ ادھر جب کوئی چیز کھانے کی اور پینے کی سیدہ ہاجرہ نے استعمال نہیں کیا، میرے بھائی بزرگوں دوستوں آپ کے سینے میں دودھ ختم ہو گیا۔ جب دودھ ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بھوک سے تڑپنے لگے، بھوک سے تڑپنے لگے، روتے 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 روتے، کہتی بھی تو کس سے کہتی سیدہ ہاجرہ، کون وہاں سننے والا تھا پروردگار عالم کے لیے؟ لیکن ایک ماں کا جگر ہوتا ہے، ایک ماں کا جگر ہوتا ہے جو دنیا میں کسی دوسرے کا جگر نہیں ہوتا ہے۔ کئی دن کے واقعے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اس پتھریلے علاقے میں پتھر پر ایڑیاں رگڑ رہے، ایڑیاں رگڑ رہے، رو رہے، حلق سوکھ گئی، آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ تو بہت بڑی بڑی اونچی پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا اور دوسری پہاڑی کا نام تھا مروہ۔ آج تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں اس صفا مروہ کو ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا، ایئر کنڈیشن ہو گیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی تقریباً 1.5 میل کی اونچائی یا 3 میل کی اونچائی پر تھی۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کی محبت میں پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ کر کے جاتی تھی، کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی، اور دور دور تک جا کے اونچے پر چڑھ کر کے دور دور سے کہیں تلاش کرتے، کہیں پانی نظر آ جاتا جس کو لا کر اپنے بچے کے گلے میں ڈالتی، بچے کے منہ میں ڈال دیتی۔ صفا اور مروہ پر سیدہ ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی۔ اسی بے چینی کے عالم میں سیدہ ہاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے۔ اب تک چلنے کی قوت اور طاقت باقی تھی، نہ چلنے کی قوت اور طاقت باقی تھی۔ جو جانے کرام گئے ہیں آج بھی جانتے ہیں کہ کتنا گرم علاقہ ہے، عرب کا علاقہ کتنا گرم ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور پھر گرمی کے دن اور پھر ایسی پہاڑی کے اوپر دوڑ کر کے چڑھنا اترنا۔ اب ہمت ہار کر کے دیکھتے کہیں دیکھیں میرے بچے نے کہیں دم تو نہیں توڑ دیا۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کی خاطر دوڑ لگاتی ہے پانی کی تلاش میں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رو رو کر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے زمین پر ایک پر مارا اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابھر پڑا، پانی کا ایک چشمہ ابھر پڑا۔ سیدہ ہاجرہ دوڑ کر کے آئی، جب دیکھتی ہے بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پیر کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، چاروں طرف پانی ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا۔ سیدہ ہاجرہ مارے خوشی کے دوڑ کر کے چاروں طرف سے دھول مٹی کنکر پتھر سب اٹھا کر کے اور چاروں طرف سے اس کے میر بنانے لگی، پانی کو جمع کرنے کے لیے، پانی کو روکنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے میر بنانے لگی اور اس کو کہنے لگی سم 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 سم، یعنی رک رک، اس کے معنی ہوتے رک رک، سم سم۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں سیدہ ہاجرہ کے منہ کے نکلے ہوئے بول اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ یہ زمزم کا پانی جو حجاج کرام لے کر کے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ٹن روزانہ دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، یہ وہی زمزم کا پانی ہے جو سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، قربانی کے بعد نکالا تھا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں یہ زمزم کا پانی وہ ہے میرے بھائی۔ اس درمیان میں پھر ایک مدت کے بعد میں یہ ہوا کہ ایک قافلہ گزرا ادھر سے، ایک قافلہ گزرا۔ اب پانی کا چشمہ وہ پانی ایسا نکلا کہ وہ پانی پینے کے بعد آج بھی وہ خاصیت ہے اس زمزم کے پانی کے اندر جو اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے نیچے نکلا تھا، اس زمزم کی خاصیت آج بھی ہے، آج بھی یہ خاصیت ہے۔ کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو اس کو شفا مل جائے، کسی بھوکے کو پلا دیا جائے اس کی بھوک کا کام پورا کرے، کسی پیاسے کو پلا دیا جائے اس کی پیاس پوری کر دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں یہاں تک کہ ہم اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اگر کہیں بورنگ ہوتی اس کے اندر بھی تھوڑا زمزم ڈال دیتے ہیں تاکہ جس پروردگار نے جیسے زمزم کی جھیل چالو کی تھی ویسے ہماری بورنگ کی بھی جھیل چالو کر دے، اور ہوتا بھی ہے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد میں بھوک اور پیاس دونوں نہیں لگتی ہے، دونوں کا کام کرتا ہے زمزم کا پانی۔ اور زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے کہ آپ 1 سال پرانا نہیں، آپ 10 سال پرانا پانی آپ باٹل کے اندر ایک اسٹیل کے اندر جمع کر کے رکھیں، اس کے اندر نہ کائی لگتی ہے اور نہ کیڑے پڑتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے اور نہ کیڑے پڑتے ہیں۔ اس زمانے سے لے کر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور اس زمانے سے لے کر آج تک وہ جھیل چالو ہے اور صبح قیامت تک وہ جھیل چالو رہے گی. اور اس کی یہ خاصیتیں جو ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل اور حاجرہ کے زمانے میں تھی وہ خاصیت قیامت تک باقی رہے گی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, سیدہ حاجرہ کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے اللہ نے یہ اعلان کر دیا, اگر کوئی خانہ کعبہ کو آئے گا, اگر کوئی میرے گھر کی زیارت کو آئے گا اور سیدہ حاجرہ کی اس ادا کو پوری نہیں کرے گا, میں اس کا حج مکمل نہیں کروں گا, میں اس کا عمرہ مکمل نہیں کروں گا. کوئی حاجی حج کرنے جائے اور سیدہ حاجرہ کی یہ کوشش نہ کرے جس کو صحیح کہتے ہیں, اگر صفا مروہ کی جو ہے صحیح نہ کرے, اگر قربان جو ہے وہاں دوڑ نہ لگائے, آج بھی اس مقام پر حاجی جب پہنچے گا تو اس کو دوڑ لگانا ہی ہوگا, اس کو دوڑ لگانا ہی ہوگا. اس جگہ پر آج پہنچے گا تو وہاں دوڑ کر کے چلنا سنت ہے, وہاں دوڑے گا تو ہی اس کے وہ ارکان ادا ہوں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آگے لمبا واقعہ ہے. پھر اس پانی کو دیکھ کر پرندے آباد ہونے لگے, وہاں پر پرندے آنے لگے. پھر ایک مدت کے بعد میں ایک قافلہ گزرا ادھر سے, اس قافلے کو پانی کی پیاس لگی اور پانی کی تلاش میں نکلے اور وہ زمزم کا پانی سیدہ حاجرہ کی اجازت سے انہوں نے پیا اور اس پانی نے ایک تالاب کی شکل لے لیا تھا. اس قافلے والوں نے پیا اور اس پانی کے پینے کے بعد میں وہ ملک یمن تک پہنچ گئے اور ان کو پیاس نہیں لگی اور کئی دنوں تک ان کی زبان میں اس پانی کا سواد یعنی ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں وہ باقی رہا. وہ اپنے کاروبار میں مصروف تھے لیکن زمزم کے جو ہے سواد کو بھلا نہیں پا رہے تھے, زمزم کے ٹیسٹ کو نہیں بھلا پا رہے تھے. انہوں نے یمن سے واپس آ کر کے سیدہ حاجرہ سے کہا بھی آپ بڑی بھی اگر آپ اجازت دیں تو اس پتھریلے علاقے میں جو خالی زمین پڑی ہے ہم لوگ یہاں پر اپنا مکان بنا لیں اور یہاں رہنے لگ جائیں, کیونکہ آپ کے پانی کو بھلا نہیں پا رہے. آپ کا پانی بہت اچھا ہے, آپ کے یہاں کا پانی بہت اچھا ہے. پھر وہاں پر دنوں بعد میں چونکہ جھوپڑیاں بننے لگی اور مکانات بننے لگے اور مکانات بننے کے بعد میں ایک مدت آئی کہ وہاں پر شہر آباد ہو گیا. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے, جب 8 سال کے ہو گئے اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنے بیوی بچے کو جہاں چھوڑ کر کے آئے تھے اب جاؤ ان سے ملاقات کر کے آ جاؤ, اب جاؤ ان سے ملاقات کر کے آ جاؤ. جب ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو کہاں چھوڑ کر کس ویرانے کے اندر گئے تھے اور جس ویرانے میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ ویرانہ ایک شہر کی شکل لے چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اب تم ان کے ساتھ میں رہنے لگ جاؤ. رہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ میں رہنے لگے. رہتے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 93 سال کی ہوئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے 13 سال کی ہو گئی, اللہ کا بڑا حکم آ گیا قربانی کرنے کا. اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اور عید کے دن اس عنوان کو مکمل کیا جائے گا. چاہیے یہ کہ ہر مالک نصاب پر ان دنوں میں جو قربانی کرتے ہیں قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. جس کے پاس میں جو ہے 612 گرام 300 ملی گرام چاندی خریدنے کی, چاندی کی قیمت کے بغیر روپیہ پیسہ ہو یا سامان مال تجارت اس کے پاس اس کے دکان میں جو کام کرتا ہو, جو دھندا کرتا ہو, اس میں اگر اتنے مال کے جس سے 650 گرام 612 گرام چاندی جتنے کی ہوتی ہے اتنا پیسہ نقد اس کے گھر میں ہو یا اتنے کی کوئی رقم کوئی قیمت کوئی زیور گھر میں ہو یا اتنے کا کوئی سامان اس کے دکان مکان میں بھرا ہوا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر گھر میں اتنے مال کے مالک 10 ممبر ہیں اور 7 ممبر جن کے پاس میں اتنا پیسہ ہے, اتنے مال کے مالک ہیں, باپ کی قربانی بیٹے کی طرف سے اور بیٹے کی قربانی باپ کی طرف سے کافی نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں پچھلے سال ان کی طرف سے ہوئی تھی تو اس سال ان کی طرف سے کر دو, اس سال ان کی طرف سے ہوئی تھی تو اس سال ان کی طرف سے کر دو. نہیں, اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو بیوی کو الگ قربانی کرنا پڑے گی اور میاں کو الگ قربانی کرنا پڑے گی. بیوی کو الگ قربانی کرنا پڑے گی, میاں کو الگ قربانی کرنا پڑے گی. جس گھر میں جتنے ممبر ہوں گے صاحب نصاب
اتنی قربانی، اور ہر سال ہی دیں گے۔ ایک آدمی کے پاس زکات کا مال میں نصاب ایسا ہے کہ زکات میں اتنا مال سال گزر جانے پر زکات ادا ہوتی ہے، اور قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس ابھی نہیں ہے، قربانی کے دن تک اس کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، تیسرے دن قربانی کے وقت میں، تیسرے دن قربانی کے اندر جو اثر تک قربانی ہوتی ہے، اس کے اندر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو اس کے اوپر اس وقت قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کے دنوں میں گنجائش پائے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اس کی نماز کی، اس کی کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ مدینہ پہنچے، راوی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال 2 قربانی کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی کہتے تھے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو امت کو بھی چاہیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اپنی قربانیوں کے ساتھ میں ایک قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پیش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پیش کرے۔ ایک جگہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خصی بندوں کی قربانی کر رہے تھے جن پر سیاہی سفیدی مائی یعنی چتکبرے تھے، وہ ان کا رنگ چتکبرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا اور اپنے گھٹنے کو ان کے پہلو پر رکھا اور اس کے منڈی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ 2 خصی بھیڑوں کی آپ نے قربانی کی، اور پھر دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ہمیشہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری زندگی جب تک حیات تھے 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا ہم کو کیا ملے گا اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ان کو ملیں گی، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ اعمال نامہ جب میدان محشر میں تولا جائے گا اس وقت قربانی کا جانور 80 گنا زیادہ وزن ہو کر کے آئے گا اور اعمال نامہ تلنے کے ترازو میں بیٹھ جائے گا، 80 گنا زیادہ وزن ہو کر آئے گا اور اعمال نامہ تلنے کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر پلڑے کو بھاری کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قربانی جن کے شاید جو اور رات گنجائش پر تو قربانی ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔